السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے حج کے دوران پیش آنے والے المناک حادثات اور واقعات کی تاریخ۔ پیارے بھائیوں، حج دنیا کے بڑے مذہبی اجتماعات میں سے ایک ہے اور کرونا سے قبل ہر سال تقریباً 25 لاکھ افراد دنیا بھر سے حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب کا رخ کرتے تھے۔ حج کے دوران مختلف حادثات اور واقعات میں سینکڑوں حجاج جان کی بازی بھی ہارتے رہے ہیں۔ پیارے بھائیوں، عالمی وبا کرونا وائرس کی وجہ سے حج کی ادائیگی کو محدود کر دیا گیا۔ سعودی حکام کے مطابق 2020 میں صرف 1000 افراد نے حج کا فریضہ انجام دیا تھا، تاہم سال 2021 میں اس تعداد میں اضافہ کیا گیا اور مجموعی طور پر 60,000 مقامی افراد کو حج کی ادائیگی کی اجازت دی گئی تھی۔ 24 ستمبر 2015 کو حج کے دوران مینا میں شیطان کو کنکریاں مارتے وقت بھگدڑ مچ گئی تھی، جس کے نتیجے میں 2300 کے قریب زائرین کی جان گئی۔ اسی سال حج سے 2 ہفتے قبل مکہ میں طوفانی موسم کی وجہ سے مسجد الحرام میں کرین گرنے کے نتیجے میں 100 سے زائد افراد لقمہ اجل بنے، جبکہ سینکڑوں زخمی ہو گئے تھے۔ 12 جنوری 2006 کو حج کی ادائیگی کے وقت مینا میں شیطان کو کنکریاں مارنے کے دوران بھگدڑ مچنے سے 364 زائرین جان کی بازی ہار گئے۔ اس واقعے سے ایک ہفتہ قبل ہی مکہ میں ایک ہوٹل گرنے سے 76 افراد کی جان گئی، جبکہ سن 2005 میں 22 جنوری کو شیطان کو کنکریاں مارنے کے دوران 3 افراد بھگدڑ مچنے سے لقمہ اجل بنے۔ 1 فروری 2004 کو حج کے دوران کنکریاں مارتے وقت بھگدڑ مچنے سے 251 افراد کی جانیں گئی۔ اسی طرح 9 اپریل 1998 جو مینا میں بھگدڑ مچنے سے 118 افراد ہلاک اور 180 زخمی ہو گئے تھے۔ 24 مئی 1994 کو مینا میں شیطان کو کنکریاں مارنے کے دوران 270 کے قریب زائرین ہلاک ہوئی تھی۔ حکام نے اس واقعے کا ذمہ دار حجاج کی ریکارڈ تعداد کو ٹھہرایا تھا۔ 2 جولائی 1990 کو حج کے دوران سرنگ میں وینٹیلیشن سسٹم کی ناکامی کی وجہ سے بھگدڑ مچ گئی تھی، جس کے نتیجے میں 1426 کے قریب حاجی جان سے گئی۔ جان گنوانے والوں میں سے زیادہ تر کا تعلق ایشیا سے تھا۔ پیارے بھائیوں، 10 جولائی 1989 کو مسجد الحرام کے باہر حملے کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک جبکہ 16 زخمی ہوئی تھی۔ 20 نومبر 1979 کو سینکڑوں اسلحہ برداروں نے سعودی شاہی خاندان سے دستبرداری کا مطالبہ کرتے ہوئے مسجد الحرام میں رکاوٹیں کھڑی کر دی تھی، جبکہ درجنوں حجاج کو یرغمال بھی بنایا تھا۔ 15 اپریل 1997 کو مینا میں حاجیوں کے خیموں میں آگ لگ گئی تھی، جس میں 343 افراد لقمہ اجل بنے، جبکہ 1500 کے قریب زخمی ہوئی تھی۔ 7 مئی 1998 کو مینا میں خیموں میں لگنے والے آگ سے 3 افراد ہلاک اور 99 زخمی ہوئی تھی۔ 14 دسمبر 1975 کو مکہ کے قریب حاجیوں کے کیمپ میں گیس کا کنسٹر پھٹنے سے آگ بھڑک اٹھی تھی، جس کے نتیجے میں 200 افراد ہلاک ہوئی تھی۔ ستمبر 2015 میں طوفان کے دوران مسجد الحرام پر کرین گرنے سے 100 سے زائد زائرین جان کی بازی ہار گئی تھی۔ 16 جون 2024 سے مکہ مکرمہ میں حج کے دوران
کم از کم 922 افراد شدید گرمی کی وجہ سے ہلاک ہو گئی۔ یہاں کا درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ 122 ڈگری فارنہائٹ سے تجاوز کر گیا تھا۔ مکہ کی عظیم الشان مسجد میں ریکارڈ کیا گیا سب سے زیادہ درجہ حرارت 51.8 ڈگری سینٹی گریڈ 125.2 ڈگری فارنہائٹ تھا۔ 16 جون کے دوران گرمی سے متعلقہ بیماری کی کم از کم 2764 کیس رپورٹ ہوئی۔ ہجوم کی معمولی کچلنے سے ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ جانی نقصانات۔ پیارے بھائیوں، حج 2024 کے موقع پر 18 لاکھ زائرین تھے۔ ہلاک ہونے والوں میں سے کم از کم 600 مصری مسلمان تھے۔ اردن کے سفارتکاروں نے بتایا کہ 60 اردن کے باشندے بھی شدید گرمی سے ہلاک ہوئے۔ تیونس کی وزارت خارجہ نے اطلاع دی ہے کہ کم از کم 35 تیونس کے زائرین درجہ حرارت میں تیزی سے اضافے کے دوران ہلاک ہوئے۔ انڈونیشیا میں 144 انڈونیشیائی اموات کی اطلاع ملی ہے۔ عراق کے کردستان علاقہ سے 13 زائرین کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے، جس کی گرمی ایک اہم وجہ ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ بھارت کے جموں کشمیر کے علاقے سے تعلق رکھنے والی 5 خواتین یاتریہ پہاڑ عرفات اور مزدلفہ میں گرمی کی شدت سے دم توڑ گئی۔ ایران اور سینیگال کی دیگر زائرین کے مرنے کی اطلاع ہے اور 68 بھارتی، ان میں سے کچھ قدرتی وجوہات کی بنا پر اور دیگر موسمی حالات کی بنا پر۔ ملک کے لحاظ سے ہلاکتیں: مصر 600، انڈونیشیا 144، بھارت 68، اردن 60، تونس 35، ایران 15، عراق 11، روس 4، سینیگال 3۔ یہ اموات 2024 کے حج کے دوران ہو گئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔